اب میں سیدھے سیدھے ہم سب کے بڑے ہم سب کے محسن کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب تعالیٰ برکاتہ اللہ علیہ سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور مفید مشوروں سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز موقر محترم حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پیارے بچوں، آپ کا یہ پروگرام نماز ظہر سے قبل شاید مستورات کے لیے منعقد ہوا تھا، اور نماز ظہر کے بعد یہ مجلس یہ نشست مرد حضرات کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، میرا ارادہ تو کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے کا تھا، مگر میں نے یہاں اشتہار میں پروگرام کا عنوان دیکھا تعلیمی بیداری کانفرنس۔ میں نے اپنا موضوع تبدیل کیا اور اشتہار میں دیے گئے موضوع اور عنوان کے تعلق سے چند باتیں آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کے لیے میں نے قرآن کریم کے ایک حصے کا سہارا لیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا،
जिनमें बाज़ मखलूक़ात अर्ज़ी हैं, बाज़ समावी हैं, बाज़ मखलूक बर्री हैं, बाज़ मखलूक बहरी हैं। बेशुमार मखलूक़ात अल्लाह ने वजूद पजीर फरमाई, मगर इन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने जो सबसे आला, अरफा, अशरफ, आज़म बनाया वो इंसान को बनाया। अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने कुरान के अंदर फरमाया, वलक़द कररमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को मुहतरम बनाया, मुकर्रम बनाया। तो इंसान को जो अज़मतें अल्लाह ने अता फरमाई है, बुलंदी और करामत और शराफत जो अता फरमाई है, आज के इस महफिल में हमें इसकी वजह और इसकी सबब को समझना है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो मुहतरम और मुकर्रम बनाया, उसकी वजह ये नहीं कि इंसान कोई जसामत और ज़खामत के एतबार से कोई बहुत बड़ी मखलूक है और लहीन शहीन मखलूक है। जसामत और ज़खामत के एतबार से और मखलूक़ात के एतबार से इंसान की कोई हैसियत नहीं। ज़मीन इतनी बड़ी मखलूक है, ज़खामत और जसामत के एतबार से इंसान किसी भी एतबार से शुमार नहीं किया जा सकता। आसमान एक बहुत बड़ी मखलूक है, ज़खामत और जसामत के एतबार से इंसान की कोई हैसियत नहीं। और भी बहुत सी मखलूक़ात अर्ज़ी, समावी, बहरी, बर्री इंसान के एतबार से अज़ीमुल खल्क़त है, ज़खामत और जसामत के एतबार से बहुत बुलंद और बाला है। तो ये बात मालूम हुई कि इंसान को करामत और शराफत इसकी ज़खामत और इसकी जसामत के एतबार से नहीं मिली, बल्कि इसका कोई और ख़ास सबब है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसको अज़मत वाला बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान का जो तारुफ फरमाया, जो इसका तारुफ अल्लाह ने कराया है, वो अपने नाहिब और खलीफा से कराया है। और आप जानते हैं कि जब कोई असल होता है तो उसके बाद में जो अज़मत और मर्तबत हासिल होती है वो खलीफा और नाइब ही को होती है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वही रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और याद कीजिए उस वक्त को जब कि तेरे रब ने, तेरे पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाना चाहता हूँ, नाइब और कायम मकाम अपना पैदा करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का ये जुमला फरिश्तों से कोई मशवरा नहीं था। अहले इल्म यहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ हज़रात तर्जमा कर देते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा लिया। मशवरा नहीं लिया अल्लाह ने, ना मशवरे की अल्लाह को इख्तियार है। मशवरा क्यों होता है, इसलिए होता है जो यहाँ तजर्बेकार हजरात बैठे हैं, मुअम्मर अफराद बैठे हैं, वो जानते हैं कि किसी अहम मसले के मुख्तलिफ पहलू वाज़ेह और नुमाया नहीं होते
चंद अफराद की आरा सामने आती हैं तो मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाल दी जाती है। मशवरे का ये फायदा होता है कि एक आदमी के जहन में एक पहलू आया, दूसरे आदमी के जहन में दूसरा पहलू आया और वो मामला मुनक्का और साफ हो गया। ये मशवरे का फायदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान मशवरा करना चाहता है, मशवरा लेना चाहता है, उसके जहन के अंदर उस मुआमले के, उस चीज के तमाम पहलू उजागर नहीं है, वाज़ेह नहीं है। और अल्लाह की दात इससे मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है। अल्लाह तो अलीमुम बिदाति सुदूर, आलिमुम बिल बातिन व आलिमुम बिल ज़ाहिर है। अल्लाह जिस तरह से ज़ाहिर को जानता है, बातिन को भी जानता है। हम अपने अंदाज में यूं कहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस के लिए जिस तरह से ज़ाहिरी चीजें ओपन हैं, जो छुपी हुई और मख्फी चीजें हैं वो भी ओपन हैं, अल्लाह के लिए कोई किसी चीज का पहलू मख्फी नहीं है कि अल्लाह मशवरा करे। अल्लाह तबारक व तआला ने मशवरा नहीं किया फरिश्तों से, अपने इरादे का इजहार खल्लाक़ कायनात ने फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों के सामने अपने इरादे का इजहार फरमाया तो अल्लाह की ये जो मासूम मखलूक है फरिश्तों की, इन्होंने अल्लाह के सामने एक गुफ्तगू की है। एक गुफ्तगू अल्लाह से बराह रास्त की है और एक फरिश्तों के माबैन काना फूसी सरगोशी आपस में हुई है। अल्लाह तबारक व तआला से जो गुफ्तगू इन फरिश्तों ने की है, कुरान उसे नकल करता है, कुरान उसे बयान करता है। और जो इन्होंने नजवा और सरगोशी बाहमी काना फूसी की है, उसको रवायात के अंदर बयान किया गया है। फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस के सामने यूं कहते हैं, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि आप दुनिया के अंदर ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते हैं, आप ऐसी मखलूक को मारज़ वजूद में लाना चाहते हैं जो मखलूक जमीन में जाकर खोरेजी करेगी, फसाद बर्पा करेगी, हंगामा आराई करेगी। मुझे तफसीर और तौज़ीह के अंदर ज़्यादा नहीं जाना, वरना यहाँ पर ये सवाल कायम होता है, अभी इंसान को वजूद भी नहीं मिला है, अभी इंसान मारज़ वजूद में भी नहीं आया है। की जमाअत ने आपस में की है, लन यख़्लुक़ रब्बुना ख़ल्क़न अकरम अलैहि वला अअलम मिन्ना लिसबक़िना व रुयतिना मा लम यरहू अलवरुयतिना मा लम यरहू। ये गुफ्तगू फरिश्तों ने आपस में की, सरगोशी की, काना फूसी की और कहने लगे फरिश्ते कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे ज्यादा मोहतरम, हमसे ज्यादा मुकर्रम, हमसे ज्यादा इल्म वाली कोई मखलूक पैदा नहीं करेगा। लिसबक़िना, इसलिए कि हम वजूद के एतबार से मुक़द्दम हैं, साबिक़ हैं, व रुयतिना मा लम यरहू, और हमने कुदरत के असीम शाहकार देखे हैं, कुदरत की असीम निशानियां देखी हैं। अल्लाह जिस मखलूक को पैदा करेगा वो कुदरत के इस तरह के शाहकार को देखने वाली नहीं होगी और वो न देख सकेगी। इसलिए अल्लाह हमसे ज्यादा इल्म वाली मखलूक भी पैदा नहीं कर सकता, हमसे ज्यादा इन जानने वाली और मोहतरम मखलूक भी अल्लाह कोई पैदा नहीं करेगा। फरिश्तों ने आपस में गुफ्तगू की। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम का पुतला तैयार किया,
میں نے پہلے یہ بات عرض کی، مجھے ان آیات کی تفسیر اور تشریح میں زیادہ نہیں جانا، آپ کے اشتہار میں دیے گئے عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز القدر مفتی انس صاحب نے اپنے کانفرنس کا عنوان دیا، میں اس عنوان تک آپ کو لے جا کر کے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، آپ کا خمیر تیار کیا، اور مفسرین کی روایات اٹھا کر کے دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو مختلف قسم کی مٹیوں کو لیا اور مختلف قسم کے پانیوں سے ان کا خمیر تیار کیا، اس مٹی کو گوندھا اور تیار کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا۔ آدم علیہ السلام کے پتلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان ڈال دی، روح ڈال دی، فصار حیوانا حساسا بعد ان کان جمادا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے کے اندر جان ڈال دی، روح ڈال دی، اس سے پہلے بے جان چیز تھی، وہ ایک جاندار چیز ہو گئی، احساس کرنے والی چیز ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹیوں کو لیا، آپ کا خمیر تیار کرنے کے لیے اسی مختلف قسم کی مٹیوں کا اثر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی انسان کالے رنگ کا ہوتا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہوتا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، کوئی سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ آپ نے یہی کلر مٹی کے دیکھے ہیں، کوئی مٹی سرخ ہوتی ہے، کوئی سیاہ ہوتی ہے، کوئی سفید ہوتی ہے۔ آپ نے انسانوں کا مزاج دیکھا، کوئی انسان مزاج کے اعتبار سے کڑوا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی معتدل ہوتا ہے۔ آپ پانیوں کے انداز کو دیکھیے، کسی کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، کسی کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، کسی کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کے لیے جس خمیر کو تیار کیا ہے، اسی خمیر کا اثر ہے، اسی خمیر کی وجہ سے یہ مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں اور یہ لٹیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، اور پیدا فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو تحقیقی اور عملی طور پر جواب دینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام چیزوں کے اسماء کا علم اللہ نے آدم کو دیا، اور آدم کو علم عطا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ان چیزوں کے نام تم مجھے بتاؤ۔ میں یہاں سوال قائم کرتا چلوں، سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ بڑا سوال یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے علم آدم الاسماء، چیزوں کے ناموں کا علم، اسماء کا علم اللہ نے جب آدم کو دیا تھا تو سوال فرشتوں سے کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں پوچھا جا رہا ہے ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ جب علم آدم کو دیا گیا تو سوال کرنا بجا یہ آدم ہی سے تھا، نہ کہ فرشتوں سے اس چیز کا سوال کیا تھا۔ میرے بھائیوں، جواب عرض کرتا چلوں، یہ مجلس یہاں پر لگی ہے، یہ محفل سجی ہے، یہ مجلس منعقد ہے، یہ نشست جاری ہے۔ اگر کوئی عالم دین علمی مضمون بیان کرنے لگے تو اس علمی مضمون کو مجمع کے اندر جو اہل علم ہوں گے، جو علماء ہوں گے، وہی سمجھیں گے، وہی اس چیز کو جان سکیں گے۔ عوام الناس اس علمی مضمون کو نہیں سمجھ سکے گی، مگر ہاں سوال کیا جا سکتا ہے کہ اہل علم کی برتری اور تفوق کو ثابت کرنے کے لیے، برتری کے اظہار کے لیے میں کوئی علمی نقطہ آپ کے سامنے بیان کرو، علماء جانیں گے، مگر میں عوام الناس کے کسی فرد سے سوال کر سکتا ہوں۔ میں نے جو علمی بات آپ کے سامنے بتلائی ہے، بتلائیے کیا جواب ہے اس کا؟ آپ اس علمی بات کے
کے بارے میں مجھے تحقیق پیش کریں، میں سوال کر سکتا ہوں۔ اس تحقیق کی سوال کا فائدہ یہ ہوگا کہ عوام جان جائے گی کہ بھئی اہل علم کو تفوق حاصل ہے، برتری حاصل ہے، منزلت حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے، عظمت حاصل ہے، کرامت حاصل ہے، شرافت حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، فرشتوں کی موجودگی میں، فرشتوں کے مجمع میں آدم کو علم سکھایا تھا۔ کسی کوٹری میں لے جا کر اللہ نے علم نہیں دیا تھا۔ آدم کے اندر صلاحیت تھی، علم حاصل کر لیا۔ آدم کے اندر صلاحیت تھی، ان چیزوں کے نام سیکھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ تم نے کہا تھا لن یخلق ربنا خلقا اکرم ولا اعلم منا بسبقنا ورؤیتنا ما لم یرہ۔ تم سے زیادہ مکرم، تم سے زیادہ محترم، تم سے زیادہ عالم کوئی مخلوق اللہ پیدا نہیں کرے گا اگر تم اس گفتگو کے اندر سچے ہو۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام تم مجھے بتاؤ۔ چیز کون سی تھی؟ مشہور مفسر علامہ سیوطی علیہ الرحمہ تفسیر جلالین کے اندر وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں حتی القصع والقصیہ والقصو والقصیہ، کہ چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں اللہ نے آدم کو سکھا دی۔ یہ چمچی ہے، یہ چمچہ ہے، یہ پلیٹ ہے، یہ طبق ہے، یہ فسیری ہے، یہ وہ ہے، ساری چیزوں کے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے اور عالم مثال کے اندر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے بول اٹھے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الہا، ہم نے اعتراض تو آپ کی ذات پر کیا ہی نہیں، آپ کے ارادے پر ہم معترض نہیں ہوئے، مگر آپ کے ساتھ میں گفتگو کرنے کا انداز معترضانہ ہو گیا، انداز اعتراض کا ہو گیا۔ آپ کی ذات اعتراض سے بھی پاک ہے، اعتراض کے انداز سے بھی پاک ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام تم فرشتوں کو بتاؤ۔ یہاں بھی ایک علمی نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ اللہ نے فرشتوں کو خطاب کیا تو کہا انبئونی، فرشتوں تم مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، ان چیزوں کے اسما کیا ہیں۔ اور جب اللہ حضرت آدم کو مخاطب کرتا ہے تو کہتا کہ ان کو بتاؤ، مجھے نہیں۔ اللہ نے اپنے بارے میں نہیں فرمایا کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، جب فرشتوں کو خطاب کیا کہا مجھے بتاؤ۔ اس کی وجہ مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تفوق اور برتری ظاہر کرنا چاہتا تھا آدم کی، اور اسی انداز میں برتری اور تفوق ظاہر ہو سکتا تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ بالفرض والمحال، اگر فرشتے کسی چیز کا نام بھی بتلا دیتے اور اللہ کے سامنے اس نام کا افشا کر دیتے، اظہار کر دیتے، تو کسی انسان کے فہم و خیال کے اندر بھی یہ بات نہ آتی کہ فرشتے اللہ کے استاد بن گئے، اللہ شاگرد بن گیا۔ کسی کے فہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ ہاں، اگر فرشتوں کو کہا جاتا آدم کو بتاؤ، آدم کو سکھاؤ، اور خدا نخواستہ کوئی نام، کوئی بات آدم کو بتلا دیتے، فرشتے ان کے سامنے اظہار کر دیتے، تو کسی کا وہم جا سکتا تھا کہ فرشتے تو استاد ہیں، آدم شاگرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بتانے کے لیے کہا انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام تم فرشتوں کو بتلاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام اور اسماء فرشتوں کے سامنے بتلائے، اور مفسرین نے لکھا ہے نام ہی نہیں بتلائے، کام بھی بتلائے، کام بھی بتلائے۔ ہر چیز کا نام اور کام اور خاصیت، تمام چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتلائی۔ اس چیز کا نام فلاں ہے، اس چیز کا کام
नाम भी बतलाए। अब फरिश्ते अपनी कमतरी को महसूस कर चुके हैं और आदम की तफव्वुक़ उनके ऊपर वाज़ेह हो चुका है, आदम की बरतरी उनके ऊपर वाज़ेह हो चुकी है। मेरे भाई और बुजुर्गों, आप इस वाक़ये में जरा गौर करके देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरत आदम का जो रुतबा बुलंद किया है, बाला किया है, अज़मत पर अल्लाह ताला ने आदम को अता फरमाई है, वो किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। इल्म की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को बरतरी दी और आदम का तफव्वुक़ अल्लाह ने जाहिर किया। आदम का तफव्वुक़ जाहिर हो चुका है, बरतरी जाहिर हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम के सर पर ताजपोशी करना चाहता है और उसके एक आम अंदाज में उसका इजहार करना चाहता है। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। फरिश्तों से कहा तुम आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। इब्लीस कौन था? मुझे इस तफसीर में नहीं जाना। राजे कौल उलमा के मुफस्सिरीन का ये है कि ये अबुल बशर जिन्नात में से था और अबुल जिन था। जिन्नात की असल ये इब्लीस था, जिस तरह से इंसान की असल आदम है, अबुल जिन ये इब्लीस था। इसने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं सजदा नहीं करूंगा। अगली घोड़े दौड़ाए, कहने लगा अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मैं तो इससे बेहतर हूँ, सजदा मुझे कराया जाना चाहिए था, सजदा जो मफज़ूल है उसको कराया जा रहा है। बहरहाल इसने तकब्बुर इख्तियार किया और अल्लाह के अम्र के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने अपने अक्ली घोड़े दौड़ाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मलऊन बना दिया, अल्लाह ने इसे मलामती बना दिया, अल्लाह ने इसे मरदूद करार दे दिया। शेख सादी अलैहिर्रहमा करीमा जली सादी के अंदर मुस्तकिल तौर पर एक बार लेकर के आए हैं, एक फसल लेकर के आए हैं तकब्बुर की मजम्मत में, तकब्बुर की कबाहत में। और ये तकब्बुर तो इतनी खतरनाक और भयानक चीज है कि जो भी तकब्बुर करता है अल्लाह उसे जलील और रुसवा करता है। अहादीस कसरत के साथ कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद हैं। अल हदीस कुदसी है, अल किब्रु रिदाई, बड़ाई तो मेरी चादर है, बड़ाई मेरी चादर है। जो अल्लाह की चादर को ओढ़ने की कोशिश करेगा अल्लाह उसे जलील करेगा, अल्लाह उसे रुसवा करेगा। तकब्बुर नकुम सीनहार है बिसर के रोजे ज़दस्तश तराई बसर। उसी फसल का एक शेर है, तकब्बुर अज़ाज़ील नाखार कर बेज़िंदान लानत गिरफ्तार कर। इसी तकब्बुर ने अज़ाज़ील को, इब्लीस को रांदे दरगाह किया, अल्लाह ने इसे जलील खार कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को जो अजमत अता फरमाई उसकी वजह और उसका सबब कोई आपकी जसामत नहीं थी, आपकी ज़खामत नहीं थी। मैंने माना कि आदम का कद बहुत ऊंचा था, मैंने माना कि आदम अज़ीमुल जुस्सा थे, मगर कायनात के अंदर रुए जमीन पर उससे अज़ीमुल जुस्सा मखलूक़ात उस वक्त में भी मौजूद थी, उनसे पहले भी मौजूद थी, आज भी मौजूद है। अल्लाह ने बुलंद मर्तबा इस इल्म की बुनियाद पर अता फरमाया और इसी इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला नबूवतें देता चला गया, रिसालत के मकाम पर अपने नुमाइंदों को और अब इस मनसब पर फाइज करता चला गया। कायनात के अंदर सबसे बड़ा इल्म वाला जो पैदा हुआ है वो साहिब रिसालत, साहिब नबूवत, जो अल्लाह की तरफ से नबी बनाया गया, जो अल्लाह की तरफ से रसूल बनाया गया, वो इस वक्त का सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अकल वाला था। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आता है और हजरत ईसा और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दौर के अंदर एक लंबा जमाना है और इस लंबे जमाने के अंदर तालीमात अंबिया
لوگ فراموش کر بیٹھے ہیں اور ساری دنیا ظلم و جور کی آماج میں بنی ہوئی ہے اور دنیا کے اندر ہر طرح کا پاپ اور گناہ پایا جاتا ہے بطور خاص اس دھرتی پر اس سرزمین پر جس سرزمین پر عبداللہ کا در یتیم آمنہ کا لختی جگر آمنہ کا نور نظر خواجہ عبد المطلب کا پوتا حضرت عبداللہ کا لختی جگر خواجہ ابو طالب کا بھتیجا حضرت عباس کا بھتیجا جس دھرتی پر پیدا ہوا ہے وہ دھرتی ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کے جرائم کی آماج کا ہے کوئی پاپ ایسا نہیں کوئی جرم ایسا نہیں جو عرب سماج کے اندر مکے کی سوسائٹی کے اندر مکے کے معاشرے کے اندر نہ پایا جاتا ہو اٹھائیے کتب حدیث عجیب انداز سے اس دور کا نقشہ محدثین نے روایات کی روشنی میں کھینچا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل ابواب قائم کیے ہیں اور اس دور کے جو جرائم ہیں جو اس دور کے پاپ ہیں ان دور کے جرائم اور پاپوں کو بیان کیا ہے زیناکاری عام تھی قتل و غارت گری عام تھی شراب نوشی عام تھی جوئے بازی عام تھی اور ظلم و جور کرنا ان کا مشن بن چکا تھا کوئی گناہ کوئی پاپ ایسا نہیں تھا جو عرب سماج کے اندر عرب معاشرے کے اندر عرب سوسائٹی کے اندر نہ پایا جاتا ہو تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوتا ہے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوا چاہتی ہے تو آپ کی بعثت ہوتی ہے جبرائیل امین غار حرا کے اندر پیغام الہی لے کر وحی الہی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کی وحی پیش کرتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے پیغام رب پیش کرتے ہیں میرے بھائیوں اس سب سے پہلی وحی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے یہ نہیں کہا کہ محمد اے میرے لاڈلے اے میرے رسول اے میرے نمائندے اے میرے پیسہ دے تیرے ماحول کے اندر تیرے معاشرے کے اندر تیرے خاندان کے اندر جو جس ماحول میں رہتا ہے وہاں کے کلچر کے اندر وہاں کی تہذیب کے اندر جرائم پائے جاتے ہیں گناہ پائے جاتے ہیں اور ان گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جا ان برائیوں کا ازالہ کر ان کا قلع کما کر نہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ زناکاری سے لوگوں کو روک برائیوں سے لوگوں کو روک سود خوری سے لوگوں کو روک جوئے بازی سے لوگوں کو روک بلکہ اللہ کی سب سے پہلی وحی آتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قرآن کریم کی آیت ہمیں پیغام پیش کرتی ہے آپ کی کانفرنس کا عنوان ہے تعلیمی بیداری کانفرنس اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نبی آخر الزماں کے اوپر جو سب سے پہلی وحی اتری ہے اس کے اندر پیغام پیش کیا گیا پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے جس کو پیدا کیا یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے کائنات کے ذرے ذرے کا وہ خالق ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا میرے بھائیوں اس دور کے اندر ہر طرح کا پاپ موجود تھا مگر آپ کتابوں کو اٹھائیے کہیں آپ کو کتابوں میں اس دور کا نام دور زناکاری نہیں ملے گا دور سود خوری نہیں ملے گا دور جوئے بازی نہیں ملے گا دور ظلم و جور نہیں ملے گا بلکہ نام ملے گا دور جاہلیت اور اسی کے ازالے کے لیے اللہ نے فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھی اپنے رب کے نام سے یہ قوم پڑھے گی زنا چھوڑے گی یہ قوم پڑھے گی سود چھوڑے گی یہ قوم پڑھے گی جھوٹ چھوڑے گی یہ قوم پڑھے گی جوئے بازی چھوڑے گی یہ قوم پڑھے گی علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گی تو ظلم و جور کے دلدل سے اپنے آپ کو نکالنے والی بنے میرے بھائیوں اسی محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ آج اس کے یہاں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے علم پرلے درجے کی چیز ہمارے یہاں ہو گئی پیسہ آ جائے چاہے جیسا آ جائے
حرام طریقے سے آ جائے، ناجائز طریقے سے آ جائے، فریب کاری سے آ جائے، فراڈ بازی سے آ جائے، بس پیسہ آ جائے جس طرح سے آ جائے، اور پیسہ آیا تو کرنا کیا ہے؟ بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ نہیں کرنا، بلکہ بہترین سا مکان بنانا ہے، ٹائل پتھر لگانی ہے، اپنے مکان کو جگمگانا ہے، دوسروں کے اوپر فخر اور مباحات کا انداز اختیار کرنا ہے۔ دیکھو میں نے اتنا پیسہ مکان میں لگا دیا، اتنی دولت مکان میں خرچ کر دی، پہلا نمبر مکان کا، اور جو کچھ بچا کچا اور زندگی کا مرحلہ ہوتا ہے پھر آدمی کمانے میں اسے کھپاتا ہے، تو بیاہ شادی میں اسے خرچ کر کے اپنے آپ کو بھکاری اور کنگال بنا بیٹھتا ہے۔ یہ ہماری دو چیزیں ہیں، مکان بنانا، بیاہ شادی کرنا، اور جانوروں کے جیسا ایک کام ہو رہا کھانا اور پینا۔ میرے بھائیوں، ہم نے زندگی گزارنے کے یہی مقصد سمجھے ہیں اور ہم انہی کو اپنے مقصد زندگی سمجھے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے سب سے پہلی وحی آئی ہے، پڑھئے یہ آیت اور یہ قرآن کا حصہ ہمیں پیغام پیش کرتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ علم حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے، اور علم بھی ایسا ہو کہ علم حاصل کر کے آدمی اپنے خالق کو فراموش نہ کر بیٹھے، اپنے رب کو نہ بھلا بیٹھے، حق والوں کے حقوق کو پامال نہ کرے۔ ایسا علم نافع آدمی سیکھے اور ایسے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرے۔ یہی آج کی اس مجلس کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے تحت عزیز القدر مفتی انس نے پروگرام منعقد کیا ہے۔ میں ان آیات کی روشنی میں، اس لیے کہ جتنا وقت مجھے دیا گیا تھا، بات تو ابھی بہت کہنی تھی، مگر ایک نظام کے تحت اتنا ہی وقت ملا تھا، میں پیغام پیش کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک وقت کا فاقہ گزار لو، مگر اپنے بچوں کو علم دین سے اور اصلی علوم سے مزین کرو، آراستہ کرو، جس طرح سے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنی دنیا کو بنانے کے لیے علم دین کی ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں علوم عصریہ سے جڑی ہوئی ہیں، علوم عصریہ کی بھی ضرورت ہے۔ علم دین اور علم عصری دونوں علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے، اللہ سرخ روز عطا فرمائے گا، اللہ دنیا میں بھی مقام عطا کرے گا، آخرت میں بلندیاں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما دے، عمل صالح عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔